کسی دوا کی ایکسپائری میں اگر ایک ہفتہ رہ گیا ہو تو کیا وہ دوا استعمال کے قابل ہوتی ہے؟ آج اس پہ بات کریں گے۔ میں ہوں سینئر فارماسسٹ ڈاکٹر شہبانو۔ آج آپ کو بتاؤں گی کہ ادویات کے بنانے کے عمل میں ایکسپائری ڈیٹ جو ادویات کو دی جاتی ہے وہ اس کو سمجھنا آپ سب کے لیے کتنا ضروری ہے۔ ادویات کی تیاری میں 3 چیزوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1، ادویات کو افیکٹو یعنی مؤثر بنانا، ادویات کو سیف بنانا، محفوظ بنانا پیشنٹس کے لیے، اور ادویات کو پیشنٹ تک پہنچانے کا جو عمل ہے اس کو سیف بنانا۔ آج آپ سے ڈسکس کروں گی ایکسپائری کے بارے میں کہ میڈیسن کے اوپر جو ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے اس سے کیا مراد ہوتی ہے۔ بنانے کے عمل میں، ٹیسٹنگ کے عمل میں ادویات کو ایک ڈیٹ دے دی جاتی ہے کہ دس از کالڈ شیلف لائف، اور اس کو ایکسپائری ڈیٹ بھی کہتے ہیں۔ اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لیبلز کے اوپر یوز ود ان 1 ایئر، یوز ود ان 2 ایئرز اس طرح لکھا ہوتا ہے۔ لیکن ایکسپائری اگر ایک ہفتہ رہ گیا اس ڈیٹ میں تو کیا آپ کو ادویات استعمال کر لینی چاہیے؟ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ادویات میں ٹیبلٹ ہے، کیپسول ہے، سیرپس ہیں، اور بہت سے ڈوزج فارمز ہیں جن کو مختلف ریسرچ کے بعد ایک ہماری جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ ایک ڈیٹ بتاتی ہے، ہمیں پیریڈ بتاتی ہے۔ مثال کے طور پر جتنی بھی اینٹی بایوٹکس اور جنرل میڈیسنز ہیں ان کو ہماری ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی 2 ایئرز ایکسپائری ٹائم دیتا ہے۔ اس دوا پہ مکمل کام کر لینے کے بعد پھر ہم اس کے اوپر وہ 2 سال کی ڈیٹ ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح جو نیوٹراسوٹیکل جو سپلیمنٹس ہوتے ہیں اس کو ہماری ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان جو ہے وہ 18 مہینے کی ایکسپائری ہمیں الاؤ کرتی ہے۔ وہ ہم 1.5 سال کا ایکسپائری ڈیٹ اس کے اوپر ہم پرنٹ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ڈفرینٹ چیزیں ہیں اور میڈیسن ایسی آ جاتی ہیں، لیکن اب ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ہفتہ ایکسپائری میں رہ گیا تو کیا اگر آپ کے گھر میں وہ میڈیسن پڑی ہے، اگر آپ فارمیسی سے لینے جاتے ہیں تو فارمیسی پہ تو شارٹ ایکسپائری تقریباً مہینہ پہلے فارمیسی سے یہ چیزیں اٹھا لی جاتی ہیں اور کمپنی کو ریٹرن کر دی جاتی ہیں، کیونکہ دوا کی جو سٹوریج کنڈیشن ہے وہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر دوا لا کر آپ نے اپنے گھر میں رکھ لی، اس کی ایکسپائری ابھی 1 سال تھی، لیکن ابھی آپ نے جب یوز کرنے کے لیے اس کو اٹھایا تو اس میں 1 ہفتہ اس کا رہتا تھا، پھر بھی آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ اس کی فزیکل کنڈیشن کیسی ہے۔ مثال کے طور پر ٹیبلٹ اور کیپسولز آپ 1 ہفتہ پہلے بھی یوز کر سکتے ہیں، ان کے خراب ہونے کے چانسز اتنے زیادہ نہیں ہوتے، لیکن سیرپس جو ہوتے ہیں، جو لیکوڈ فارم ہوتی ہے، وہ آپ نے سٹور کس کنڈیشن میں کیا اس کا آپ کو شاید اندازہ بھی نہیں کہ آپ نے اس کو سال رکھا اور وہ اس وقت کس کنڈیشن میں ہے۔ تو سیرپس کے لیے میں ایز اے سینئر فارماسسٹ کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ آپ لیکوڈ پریپریشنز جو ہیں وہ خود اور اپنے بچوں کو 1 ہفتہ ایکسپائری ابھی رہتی ہے اور آپ دے دیں، اس کو کبھی بھی نہ کریں۔ آپ جولائی کا منتھ اگر اس پر لکھا ہوا ہے تو آپ 30 جولائی کے بعد تو اس کو یوز ہی نہیں کر سکتے، پہلی تو بات۔ لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اگر سیرپ ہے تو آپ نے اس کو جولائی کا منتھ چل رہا ہے یا ابھی نہیں آیا، آپ اس کو سائڈ پہ کر دیں یا ڈسکارڈ کر دیں، اس کو یوز نہ کریں۔ ٹیبلٹ کیپسول آپ یوز کر سکتے ہیں۔ دوسری بات آ جاتی ہے وہ سیرپس جو پاؤڈر فارم میں اینٹی بایوٹک میں دیے جاتے ہیں، اور آپ کا فارماسسٹ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اس میں جا کے بوائلڈ واٹر یا ڈسٹل واٹر ایڈ کرنا ہے اور اس کا سسپینشن بنا لینا ہے۔ اس میں آپ نے پھر یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو فارماسسٹ بتائے گا کہ اس کو 7 دن سٹور کرنا ہے فریج میں یا 14 دن کرنا ہے۔ ان کو اس مخصوص وہ جو انسٹرکشنز اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس کے بعد اس دوا کو کبھی بھی یوز نہیں کرتے، وہ زہریلی ہو جاتی ہے، وہ نقصان دہ ہوگی آپ کے بچے کے لیے، کیونکہ سیرپس زیادہ تر چھوٹے بچوں کو دیے جاتے ہیں، خاص طور پہ اینٹی بایوٹکس میں۔ تو آپ نے بہت خیال رکھنا ہے سیرپس میں نے اس کے اوپر اور ویڈیوز بھی بنائی ہیں کہ جب بھی آپ سیرپ بنائیں اس کا استعمال کریں، اور جب آپ ایکسپائری دیکھیں تو اس کو بہت احتیاط سے استعمال کریں۔ لیکن ایکسپائری سے بیونڈ، یعنی اگر جولائی کا منتھ ہے تو 30 جولائی کے بعد تو آپ ٹیبلٹ کیپسول اور اس قسم کی چیزیں بھی بالکل استعمال نہیں کریں گے۔
ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پہ آپ نئے ہیں تو سبسکرائب اور بیل آئکن ضرور پریس کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.